عطا فرمائے۔ ہمارے برادر محترم ناشر رضویات، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی علامہ محمد شرافت قادری رضوی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ دیگر جتنے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہیں اور علاقہ بھر کی سیاسی و سماجی شخصیات، آنے والا ہر حضور کا مہمان، پھر دعا ہے کہ اللہ کے عالم سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، مختصر وقت میں چند ضروری گزارشات و معروضات آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئۃ، فرمائے جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکات ہے۔ اگر زیادہ پڑھیں گے تو پنجابی کی کہاوت ہے نا، جنا گڑ بھاگتا جاوے اونا میٹھا بھاگتا جاتا ہے، تو جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی برکات زیادہ میسر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، آج ہم جس عنوان کے ساتھ یہاں حاضر خدمت ہیں وہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ اب یہ ختم نبوت کا عنوان یہ بڑا ضروری ہے، جیسے حضرت پیر صاحب قبلہ آپ کو فرما رہے تھے کہ اس پر جتنے دلائل ہیں وہ ازبر ہونے چاہیے۔ کچھ ضروری باتیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی تعریف آنی چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت کہتے کس چیز کو ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کو اللہ کا نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ آواز کمزوروں والی، جوانوں والی۔ اور اسی طرح یہ یقین و ایقان رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے پیارے محبوب مکرم علیہ السلام کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ ہمارے پیارے محبوب مکرم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، قیامت آ سکتی ہے، بیچ میں کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے، اس کو آپ ضرور ذہن نشین فرمائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات بڑی توجہ طلب، ہمارے جتنے بھی دلائل ثابت ہوتے ہیں نا وہ 4 چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں، یا قرآن سے، اس کے بعد حدیث سے، اس کے بعد اجماع سے، اس کے بعد قیاس سے۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ان 4 سے ظاہر و باہر ہے، واضح ہے بالکل۔ فرانسیسو والے توجہ فرمائیں گے، آپ میری طرف دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں خود ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ میں تفسیری ترجمہ اور آسان اور سہل کر دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ فرمایا ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے، کیا ہے؟ بلا کے رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور فرمایا آخری نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہ ختم نبوت، اس مسئلے کو میرے رب نے خود ارشاد فرمایا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں تو ایک بات اور کہہ دوں آپ کی خدمت میں، سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے ہیں؟ سادہ سا جواب ہے اللہ رب العزت نے۔ جس رب نے سارے نبی بھیجے ہیں اسی رب نے فرما دیا ہے کہ محمد عربی آخری نبی ہے۔ سمجھ آ رہی آپ رات کو؟ تو جب جس نے سارے نبی بھیجے ہیں، جب اس رب نے ہی فرما دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، تو اب کوئی بھی سلیم الفطرت بندہ اس سے آگے تو بات کر ہی نہیں سکتا، چونکہ قرآن کی نص صحیح سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ رب نے فرما دیا ہے کہ مدینے کے تاجدار، میں تفصیلی ترجمہ کر رہا ہوں، کہ یہ آخری نبی ہے۔ اب جو اللہ کا بندہ ہوگا اللہ کی مانے گا تو صحیح آپ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے اس مسئلہ کو واضح کر دیا اور میرے رب نے فرما دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو اللہ کی نہیں مانتا
یا قرآن کا انکار کرتا ہے آپ کو پتہ ہے مدار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اس آیت بینہ کو یاد بھی کر لیں, سمجھ بھی لیں کہ رب نے فرما دیا ہے کہ ہمارے پیارے محبوب جو ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے. اور مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں نام نامی اسم گرامی ذکر کرنے کا کیوں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد کیوں فرمایا, تو مفسرین کرام فرماتے اس لیے کسی کو شبہ نہ رہے کہ یہ کس کی ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا نام اس لیے لے دیا کہ جن کا نام محمد ہے ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگر یہ ثابت قرآن سے یہ مسئلہ حل ہو گیا, آواز کمزور ہے آپ حضرات, ہو گیا حل. اب آ جائیے حدیث پاک کی طرف. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے ایسے 2 انگلیاں اٹھائیں, ادھر دیکھیں میری طرف, ایسے 2 انگلیاں اٹھائیں. آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین, ایسے پھر ملا دی آپ نے, لا نبی بعدی. اب یہ میں صرف سمجھانے کے لیے, آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں, انگلیاں پہلے کھولی, میں اور قیامت ایسے ہیں, مطلب بیچ میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا میرے بعد, اب قیامت ہی آئے گی, قیامت تک کے لیے میری نبوت کا ہی زمانہ ہے. اور آپ کو پتا ہے ہم چونکہ اعلیٰ حضرت کے ملنگ ہیں, آواز کمزوروں والی ہے, ہم اعلیٰ حضرت کے ملنگ ہیں, تو یہاں میں محتاط جملات کر دیتا ہوں, صرف قیامت تک کے لیے نہیں, قبر میں بھی, میدان قیامت میں بھی, جنت میں بھی, اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمانہ ہی میرے مصطفیٰ کی نبوت کا. بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ آپ نا تھوڑا سا پرہیز کر رہے ہیں نعرہ لگانے میں, یاد اللہ ہونا تو یہ نعرہ لگانا تو نعرے کا قتل نہ کرو. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ایسے نعرہ لگایا کرے نا, نعرے کا قتل نہ کیا کرے. ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ اب ذرا آگے آئیے. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا. اچھا اب اس پر کثیر احادیث ہیں, فقیر 13 حدیثیں یاد کر کے آیا, اور اگر وقت نے اجازت دی تو شاید کچھ اور بھی سناؤں, لیکن یہاں پہلے مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. قرآن سے بھی یہ بات واضح ہے کہ حضور آخری نبی ہیں, میرے حبیب نے بھی فرما دیا کہ میں آخری ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور فرما لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا, نیا نبی. سمجھ آئی؟ اب تیسری بات, اجماع. اجماع کسے کہتے ہیں؟ جس پر ساری امت متفق ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ ساری امت. اچھا اس میں صرف علماء اور پیر نہیں ہوتے, توجہ نہیں فرما رہے آپ. سمجھ آ رہی نا؟ علمی ہستیاں تو ہیں ہی ہیں, ان کے ساتھ عوام الناس بھی کہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم ان کے ساتھ ہیں. پوری امت جس پر اکٹھی ہو جائے, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی, تو اس کو اجماع کہتے ہیں. امت جس پر متفق ہو جائے, ظاہر سی بات ہے عوام الناس کو پتہ تب ہی لگے گا جب علماء بتائیں گے. لیکن وہ پنجابی کہتے ہیں نا پہاڑ تاں بڑھنا گے تسی ہاں جہاں رلا ہوگے تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اجماعی مسئلہ, اب یہ اجماع سے بھی ثابت ہے, یہ تقریباً 1450 سال ہونے کو ہیں, تمام امت کا یہ مسئلہ ہے اجماعی کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا. ابھی حضرت پیر صاحب دامت برکات ملالیہ آپ بیان کر رہے تھے مسیلمہ کذاب والی بات, سنیے نا آپ حضرات نے, بولو دے صحیح نا, میں اگرچہ نہیں تھا لیکن میں سن رہا تھا, ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, آپ نے ایک قانون بنایا تھا. فرمایا کہ جتنے بدر کی جنگ میں جانے والے صحابی ہیں نا, آج کے بعد وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ سادہ بات کہوں اور مختصر, آپ نے کہا اس لیے کہ یہ حضور کی نشانیاں ہیں, یہ بزرگ بطور تبرک ہمارے پاس رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے بزرگوں کا احترام کرنا اور جن کو خاص نسبت حاصل ہو ان سے فیض لینا, یہ تو عقیدہ صدیقی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ نے یہ قانون بنا دیا. مسیلمہ کذاب سے جب جنگ لڑنے کی باری آئی تو فرمایا پہلی صف میں بدری آ جائیں. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے. پہلی صف میں بدری آ جائیں. تو جب کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ رسول اللہ کی نشانیاں ہیں, تو آج آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اب ہمارے لیے سب سے بڑی نشانی حضور کی ختم نبوت ہے. اور باقی جتنی جنگیں ہوئی تھی ان جنگوں کے اندر صرف 260 کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور جانثار وہ شہید ہوئے, اور اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اور جو ہے آپ سب حضرات کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا صحابہ کرام اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے. اور یہ صدیق اکبر سے لے کر
सिद्दीकी खून मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक। सुभान अल्लाह, सदके जामा अपने बुजुर्गों के लिए ऐसा नहीं बोला करते, थोड़ा सा बुलंद आवाज। सुभान अल्लाह। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ये 74 की ये पार्लियामेंट के अंदर जब आपने ये सारा कुछ पास करवाया था तो आपको पता है ना फिर क्या हुआ था। आज तक आलम कुफर की चीखें निकल रही है। अभी सिर्फ कानून बना है और हजरात उलमा बैठे, शायद इस पर कभी भी अमल नहीं हुआ। केस बनते हैं, अमल कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो कानून है इसके अंदर इतना दम है, जिस दिन अमल हो गया ना ये सारे कीड़े मकौड़े अपनी बिल्लों में चले जाएं। हम गुजारिश करते हैं बाकी कानूनों पर अमल होते हैं, कभी खत्म नबूवत के जितने मुनकर हैं उनके खिलाफ भी काम करके देखो, देखना अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रहमत और रिज़्क़ों के सारे दरवाजे खोल देगा। ठीक हो गई? ये इजमाई मसला भी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको खैर और बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। ये आपको उलमा बोल रहे हैं तो इसका मतलब को गाल हो ही है। समझ आ रही ना मेरी बात की? फ्रंट सीटों वाले सारे हिला के गुजारा ना फरमाएं, आपकी आवाज स्टेज तक आ जानी चाहिए। सुभान अल्लाह। अब आइए जरा अगली बात। हजरत सय्यदी व सय्यदना नुअमान इब्न साबित रदियल्लाहु अन्हु, इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु, आपसे जब किसी ने पूछा कि अगर कोई नबूवत का दावा करे और उससे अलामत तलब की जा सकती है, मोजदा जिसे कहते हैं, अगर तू नबीयत कुछ करके दिखा, तो फरमाया ये कहने वाला तो वैसे ही काफिर हो जाएगा। क्यों? आपने फरमाया तुम्हें नहीं पता है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं। अगर तुम पूछ रहे हो कि कोई अलामत दिखा तो इसका मतलब है कुछ कमजोरी है जो दावा करे। फरमाया वो तो वैसे ही वाजिबुल कत्ल है, हमारे नबी के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। बस मुकदी गल है, ये उम्मत का इजमाई मसला है, ये बात याद रख ले। ये इजमा से भी बात साबित है और फिर क्यास से भी ये बात साबित है। समझ आ रही ना? अब क्यास का मसला कैसे होता है ये भी सुन लें। जैसे शराब ये हराम है, बता देगी। अब इसकी इल्लत क्या, वजह, सबब और रीजन क्या है? ये ना इसका नशा चढ़ जाता है, अकल के ऊपर गालिब आ जाता है, अकल मगलूब हो जाती है और बंदा पता नहीं क्या कुछ कर बैठता है। तो जो नशे वाली चीज है वो हराम है। ये इस मसले पर क्यास किया गया है। अब भंग के बारे में लफ्ज तो नहीं है, लेकिन वो अगर हद शुक्र तक पहुंच जाए तो वो हराम है। जो नहीं फरमा रहे आप, तो ये मसला क्यास से साबित है। अब कई चीजें होती है जो क्यास करके समझना पड़ता है कि यार ऐसे, अगर ऐसे है तो फिर ऐसे होना चाहिए। जैसे ये शराब हराम है, क्यों भी नशा देती, जो जो नशा देगी वो हराम है। अब सुने ना, जो नबी होता है उसकी अजमतें आप कुरान में पढ़ के तो देखें ना, उसकी तो बड़ी शानें होती हैं। मैं ये कह रहा हूं आप जरा ये बात समझिएगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे महबूब के बाद कोई नबी आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये मुहाल है, बाहर दे मुहाल। अगर कोई कह के नहीं आ सकता है तो मैं कह नहीं आना सी, तो कोई चाहता हूँ फिर काने की केड़ी लोड़ पैगी। वाह, तवज्जो नहीं फरमाइए मैंने क्या कहा, समझ आ रही है ना? और मैं यहां पर ये एक बात, अगर ये बात आपको चार बातें समझ आ गई है ना, आप जरा अगली बात भी सुनिए। उलमा तशरीफ फरमा है, नबी, नए नबी की जरूरत कब पेश आती है, ये भी सुनिए, ये बड़ा खास पॉइंट है। नए नबी की जरूरत, जिसको इजराए नबूवत कहते हैं, जरूरत नबूवत कहते हैं, कब पेश आती है? जब तीन बातों में से कोई एक पाई जाए तो उस वक्त नए नबी की जरूरत होती है। और वो कौन कौन सी, ये भी सुन ले। नंबर एक, जब पहला जो नबी गुजरा हो उसकी तालीमात में लोगों ने तारीफ कर दी हो, बदल दिया हो, तो फिर नए नबी की जरूरत होती है कि वो नया नबी तशरीफ लाए और जो लोगों ने रद्दो बदल कर दिया है उस सारे खाम माल को दूर करके जो असल हकीकत है उसको अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के जरिए से वाज़ेह फरमाए दुनिया पर। समझ आ रही है? ये इजराए नबूवत और जरूरत नबूवत के लिए ये पहली चीज है। अब इस मसले को अगर आप समझ चुके हैं तो जरा ये देखें कि हमारे प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के बाद इस चीज की जरूरत है, नहीं जरूरत है। क्यों? आप कहेंगे मौलाना दलील, तो दलील कुरान मजीद में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कुरान नाज़िल भी हमने किया है, हिफाजत भी हम करेंगे। मतलब क़यामत तक के लिए ये कुरान बदल नहीं सकता। और अल्लाह ने तो चैलेंज भी किया है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। फरमाया कि इस कुरान जैसी एक सूरत, एक आयत ला के दिखाओ, कोई नहीं ला सकेगा। ना ये बदल सकता है, ना तारीफ हो सकती है, ना ही इसको कोई बना सकता है इस जैसा। तो जब इसमें तब्दीली हो ही नहीं सकती तो नए नबी की जरूरत ही नहीं है। अब बात समझ आइए आपको? जिंदाबाद जिंदाबाद।
جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ فرما دیں. نعرہ ایک جنا لایا کرو. اب یہ ہمیں تربیت بھی کرنی پڑتی ہے حضور. اودا تو پتہ نہیں اتحاد ہونا کہ نہیں, نعرے سے اتحاد ہونا چاہیے نا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. جوان جذبہ ہے آپ کا, جوان جذبہ ہے ماشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے جتنے پیر صاحب نہیں ہون گے اتنے جذبے جوان ہی ہون گے نا جی. اللہ ان کو سلامت رکھے. اسی سارا کچھ ہے نا کل سیکھے جی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. اب یہ نہ دیکھیں کہ ہوں پورے ملک دے وچ جاندا ہے کہ شاید بدل بدل گیا, آپ اتنے ہی ہیں. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں, ہم اپنے محسنوں کو بھولتے نہیں ہیں. اور یہ بھی لاجپال شخصیات یہ میں تو ردا چھڑا. سبحان اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر سلامت رکھے. بہت محبت اور شفقت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے. اب ذرا توجہ فرمائیں. پہلا مسئلہ کہ جب پہلے نبی کی تعلیمات میں تحریف ہو جائے, بدل دی جائیں, وہ قائم اور ثابت نہ رہیں, تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہوتی. یہاں تو وہ مسئلہ ہی نہیں. تو جب یہ بدل ہی نہیں سکتی تو نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان مجھے اللہ. اب دوسری چیز کیا ہے کہ وہ جو پہلا نبی ہو نا, اس کا جو دین ہو وہ دین مکمل نہ ہو, اس کے دین کی تکمیل کا اعلان نہ کیا گیا ہو. آسان کر لیتے ہیں, دین ہو لیکن اس میں اللہ رب العزت اپنی مشیت اور ارادے سے کچھ چیزیں وہ ابھی عطا نہ کرے. وہ جب بعد میں کوئی نبی آنا ہو تو اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے, تکمیل کا اعلان نہ کرے. وہ ان لوگوں کی ضرورت جو موجود ہے ان کے لیے ہو, آنے والوں کے لیے وہ مکمل نہ ہو, تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار یہ یہاں تک تھا, اب تو جدید دور آ گیا ہے, تو اب تو جدید دین کی ضرورت ہے, تو نئے نئے مسئلوں کی ضرورت ہے, تو اس لیے نئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس تناظر میں بھی ذرا قرآن کی دلیل دیکھیں. یہاں یہ مسئلہ بھی نہیں پایا جاتا. آپ کہیں گے وہ کیسے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنا آپ کا جو دین ہے اس کو مکمل کر دیا ہے, اور یہ قیامت کی صبح تک مکمل ہے. تو جس دین کو رب نے کہہ دیا یہ مکمل ہے, تو جب دین ہی مکمل ہے تو پھر نئے دین کی ضرورت ہی نہیں, نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا, یہ دوسری چیز تھی. اب ذرا تیسری چیز بھی سماعت فرما لیں. اجراء نبوت کے لیے, ضرورت نبوت کے لیے تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ پہلی دو باتیں سمجھ گئے بیٹا, میری طرف دیکھنا بیٹے, یہ بڑی خاص باتیں ہیں. پہلی دو باتیں سمجھ گئے کہ دین میں تحریف ہو جائے تو نئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں وہ بھی نہیں ہے, دین نامکمل ہو یا اس زمانے کے بعد والوں کی ضروریات پوری نہ کر سکے تو نئے دین کی, نئے نبی کی ضرورت ہوتی. یہاں یہ بات بھی نہیں ہے. قیامت تک کے لیے بڑے سے بڑا سائنسدان بات کر لے, جو مسئلہ بھی ہوگا قرآن سے نکل آئے گا. جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, میں لگے ہاتھ ہوں آپ کو سمجھا نہ دوں یہ بات. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے یہ مجھے بات سنائی. اب وہ راوی جانے تو اس کا کام جانے, دروغ بر گردن راوی, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان بیرون ملک گیا نا, پہلی مرتبہ اس نے وہ دروازہ دیکھا جو سینسر کے ذریعے کھولتا تھا. بندہ وہ نیڑے جاوے نا 4 فٹ نیڑے تے, وہ آپ پہ ہی کھول جانا. وہ پہلو تو ڈر کے آوے, میں نیڑے نہیں ہویا تو پہلو ہی کھول گیا. نو خیر ہو گئے, خیر وہ سمجھ گیا, کہندا یار کو رولا ہے تو بڑا راہی, کہندا بڑی گل ہے. باقی ساڈا پاکستان تو اوتھے ہی ہے تے ریڑا کے آ جائے تے جنا راہ کو نہیں دیندا. اے ویکھو بوئے دے میں نیڑے آیا تے بوئے ہی آپ پہ کھول گیا. ایڈی ترقی جناب. حضرت اس نے جب وہاں کے لوگوں سے جب ملاقات کی نا, انہوں نے کہا ہاں بھائی سنائی تھے کی ویکھا, کہتا تسی بڑی ترقی کی تھی. کداں؟ کہتا میں تواڈے بوئے دے نیڑے آیا تے وہ آپ پہ ہی کھول گیا. ان میں سے ایک بندہ جو ان کو بڑا پڑھا لکھا سمجھ کے بلایا, تو اس نے کہا یہ دروازہ بھی تو ہم نے تمہارے قرآن سے ہی لیا ہے. آواز کمزوروں والی ہے. آپ کہیں گے اے بوا کتنے قرآن دے وچ ہے؟ اوے حضرت جی, وہ جو بھی بنا رہے ہیں وہ قرآن مجید سے اخذ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے, اپنے دل سے پوچھیں کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے, قرآن کو اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. جوان ذرا قرآن بھی پڑھا کر. دیہڑی دے وچ 500 باری فیس بک کھول لیندے ہو, ایک باری قرآن بھی تو رب دا کھول کے دیکھنا جا. ٹھیک ہے, اس طرف بھی آ کے دیکھیں ذرا. یہ قرآن واحد وہ کتاب ہے جس کو پکڑنے کا الگ ثواب ہے, کھولنے کا الگ ثواب ہے, دیکھنے کا الگ ثواب ہے, تلاوت کرنے کا الگ ثواب ہے, ترجمہ پڑھنے کا الگ ثواب ہے, تفسیر پڑھنے کا الگ ثواب ہے. آواز پھر بٹھی ہے, آواز سنیا دی اونچی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ذرا تھوڑا سا آگے آئیے تاکہ میں بات بتاؤں. وہ کہنے لگا اچھا پھر ساڈے قرآن دے وچ تے تانوں کیویں پتہ لگا دسو کتے کھلوتا ہے؟ وہ کئی بندے ہوندے نے ٹھیک نہیں نہ ہوندے, وہ اگے سوال کر چھڑیا کتے. انہوں نے کہا جی ایک تمہارے قرآن کا 12واں پارٹ ہے, آپس 12 کے نو پارٹ کہتے ہیں.
کہتے جی وہ ایک سورت ہے جہاں نام یوسف ہے، واہ اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جناب ایک یوسف جن کو شاید وہ کہنے لگے کہ نبی کہا جاتا ہے، ایک زلیخا نامی عورت تھی، اس نے کئی کمروں میں بند کر لیا، 12 تک کی تعداد علماء نے لکھی ہے، اور ہر کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور کہا میری طرف توجہ کر۔ تو وہ جب جناب یوسف بھاگے نا کہ اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ جب بھاگے دروازے تو لگے ہوئے تھے، حضرت یوسف جب قریب آتے تو دروازہ خود بخود کھل جایا کرتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے بھی سوچا کہ یار کوئی دروازہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب انسان اس کے قریب جائے تو وہ خود بخود کھل جائے، چونکہ قرآن نے کہا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو وہ ایسی چیزیں بھی بناتے ہیں تو وہ رب کے قرآن سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ ہر دور کی ہر چیز کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ اچھا بات دور نہ چلی جائے، میں جو بات کہنے لگا ہوں ذرا سمجھیے گا۔ نبی کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ سنیے، پہلا مسئلہ کیا تھا کہ جب پہلے نبی کی تعلیمات میں تعریف کر دی جائے، اب یہاں یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا تھا کہ وہ دین کی تکمیل کا اعلان نہ ہو، یہاں یہ مسئلہ بھی نہیں۔ اب تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے جب پہلا نبی ایک علاقے، ایک شہر یا ایک قوم کی طرف آئے تو پھر ہوتا تھا کہ ان کو نبی مل گیا تو ان کو بھی دے دیں، ان کو مل گیا تو ان کو بھی دے دیں، ان کو مل گیا تو ان کو بھی دے دیں، عرب کو مل گیا تو عجم کو بھی دے دیں، تو پھر نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جب میرے حبیب آئے تو اللہ نے فرمایا حبیب اعلان کر دو، کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حبیب فرما دو کہ میں ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ جب حضور ہی ساری کائنات کی طرف نبی بن کے آئے ہیں تو اب نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو ماننا پڑے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھ آئیے آپ سبھی احباب کو؟ نہیں آئی ہے؟ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھا کریں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہہ دوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آواز کمزوروں والی ہے، میں ذرا ٹائم دیکھ لوں، یار مجھے یاد بھول گیا ہے ٹائم ابھی، بس ٹھیک ہے، آپ کی اجازت چاہیے۔ بولیے بھائی بولیے۔ بھائی ایک بریکنگ نیوز آپ کے لیے، بریکنگ نیوز، لنگر بھی ہے گا۔ سبحان کہتے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ نہیں ہے تو بریکنگ نیوز ہے نا، سبحان اللہ۔ ہوں تو ذرا پھر آہو چاسا بڑے تکڑے ہو یار، تکڑے ہو لو۔ ہوں اسے خوشی دے وچ تانوں میں 2-4 گلاں ہور سنا دیتا اسے خوشی دے وچ، لیکن ذرا تکڑے ہونا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب یہ دوسرا مسئلہ بھی آپ نے سمجھ لیا، اب ذرا تیسری بات کی طرف توجہ فرمائیں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ یہ بڑی خاص تربیتی نشست ہے، جیسے حضرت پیر صاحب نے فرمایا نا کہ یہ تربیتی نشست کے طور پر لے ان جلسوں کو تو پھر قوم کا فائدہ ہوگا۔ اب یہ تربیتی نشست ہے، تیسرے مسئلے پہ بات کہنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے۔ جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے نا، توجہ سارے نوجوان اے جڑے چھلے مچھے مننے موبائلاں تے ویکھ کے تے اپنی عقیدے بدلتے رہندے ہو، کئی جناب علی وہ ملتے تے پلمبر تے جناب انجینئر ویکھ کے تے اپنی عقیدے او خدا دا نام ہے تو ساڈی بھی سن لو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو انہوں ہی دین سمجھ آ گیا تو پھر بات ساڈے تے رضائی پا دیو۔ اللہ دا نام ہے، یہ فطرہ پرور لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ پروموٹ کرتے ہیں، کبھی حق کی آواز بھی سن لیا کرو۔ وہ نہیں یار اونا بڑے فالور نے، میں کہا گل فالور دی نہیں ہوندی، گل حق دی ہوندی ہے۔ فالور تے یزید دے بھی بڑے سن پر حق تے حسین دے نال ہی سی نا، گل فالوراں دی نہیں ہے بھائی، نہیں توجہ فرما۔ تے ایویں راسڑ ویکھ کے ڈول نہ جایا کرو، ہاں تے راش بھی تے سارا وہ چینل تے ہے نا، باہر تو نہیں نہ نکل سکدا۔ اس بات سے تھوڑا سا دھیان فرما۔ اب یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے اس کے خصائص ہوتے ہیں، خصوصیات، وہ ہوں گی تو وہ نبی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی ہے تو ان کا اظہار ہوگا۔ کہیں گے وہ کیا ہے؟ میں چند ایک بتا دیتا ہوں تاکہ یہ مزید ختم نبوت والا مسئلہ سمجھ آ جائے، پتہ چلے کہ ہمارے نبی ہی آخری نبی ہیں۔ نمبر 1، جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ صدقے جاؤ، اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔
چونکہ اگر وہ دنیا میں کسی کا شاگرد ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کے استاد کو ان سے افضل سمجھا جائے گا، اور جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ یار فرانسی ٹالے چنگے بھلے جوان بیٹھے ہو، سبحان اللہ کہنا کچھ بھی نہیں ہوتا یار۔ اور یقین کرو میں بڑا تھکا ہوا تھا، اور ابھی بھی وہ میرے بھائی جو مجھے لے کے آئے ہیں، میں دوائی کھا کے پھر ٹریا سمے گڈی چ بہ کے پہلے دوائی کھاتی پھر لتھا کپڑے بدلنے تو میں تواڈے کول آ گیا۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں ویسے بھی تھکے ہویا، اور میں واقعی تھکیا بندہ، یہ تو میرے مرشداں دا رنگ لگا ہے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، بندہ پیڑ چ مان جائے تو چنگا ہوتا ہے۔ میں نیواں میرا مرشد اچا، کہ میں اچیاں دے سنگ لائی ہوں صدقے جواں اونا اچیاں تو جنہیں نیواں نال نبھائی ہوں۔ یہ حضرت عطار کی نگاہ ہے۔ مرشدی عطار پر، مرشدی عطار پر توجہ، جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے وہ بھی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے چند روز قبل پردہ فرما گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ کوئی یہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر، اعلیٰ اقدار کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ باپ نے سکھایا یا ماں نے سکھایا یا فلاں استاد نے۔ نہیں نہیں نہیں، فرمایا یہ جو نبی ہوتا ہے نا یہ ڈائریکٹ اپنے رب سے سیکھ کے آتا ہے۔ اور میرے حبیب کے بارے میں تو اللہ نے خود فرما دیا نا، الرحمن علم القرآن۔ پتر وہ کہا کہ یار کافی دیر تو میں دیکھ رہا ہوں تلخی بہت ہے، اس تلخی کو ختم کرو، یہ مسلک کی تلخیاں بھی ختم کیجئے، مجمع کی تلخیاں بھی ختم کیجئے۔ ہاں ایک باری اگوڈے چھاڑو سونے ہیں تسی جی میں سمندری دی لاری دے انتظار چ بیٹھا، وہ چھٹو پرے یار بولو سبحان اللہ۔ تھوڑے جا نا میں چاہتا سی بھی آج کچھ بھی نہ آکھاں پر تسی نہ آہو تھوڑا جا جاگو یار، تو اٹھی مہربانی کہ 5-4 بندے ہیں بھی چوپ شاہ بن کے بیٹھے نے۔ حضرت پیر صاحب بولے میں جملہ سنیا تے جتھے بھی بولے سواد بڑا آیا۔ آپ کہیں جیسے نا پر چوپ شاہ دے منن والے نہیں، اسا اونا شاہ دے منن والے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہ جا۔ سبحان اللہ، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ توجہ بھائی توجہ، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ جو نبی ہے نا ہمارے، ان کے بارے میں رب نے فرما دیا ہے، اور کیا فرمایا؟ فرانسیٹوں والے توجہ فرمائے، فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھا دیا۔ آپ سے 1-2 باتیں خاص کہہ سکتا ہوں، تھوڑا سا دھیان چاہتا ہوں آپ کا۔ رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان اللہ کی ذات ہے، سکھایا کیا؟ قرآن۔ کیا کوئی یہ بھی جرت کرے گا بتائے کہ سکھایا کس کو ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ کہا سکھایا تو پھر حضور کو ہی ہے، تو میں کہا یہ بھی دسو نا تاکہ عظمت مصطفیٰ کا پہلو بھی سامنے آ جائے۔ لیکن یہاں سے ایک بات اور بھی، حضرت مفتی صاحب کی اللہ شاہ صاحب آپ سب کی توجہ وہ پتر 1 منٹ ہوئے اور کے ساتھ میں آپ پہ پہنچ لاؤں گا۔ دیکھیے وہ شمسی کتنے عمر رہے تسی سٹن والے بنو، میں چک لواں گا سارے سٹن والے بنو، پھر نہیں نہ کھلوتے میں لے وہ بننے ٹوٹے جڑے ہے میں لے جاواں گا، پر تہاڈی مہربانی تسی میری تقریر سنو، بولو سبحان اللہ ذرا پیار دے، ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے سبھی حضرات۔ جو ایسا تو میرا مسئلہ بڑا خاص جی، میں تو ڈر گیا بھی وہاں سپیکر چوکے دوڑ جانے پیر صاحب کا بنا ہاں بٹے مسجد دے وچ دھیان رکھو پتر نہ سونیا، ایسی بات نہیں ہے، آپ کا ذوق برقرار رکھتے ہیں لیکن ذوق مسجد والا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا، اور پھر فرمایا خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا۔ حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں، آپ عوام الناس کے لیے ایک بات، قرآن مجید کو جب پڑھے نا تو کچھ چیزیں ترتیب لفظی سے سمجھنے والی ہو، لفظوں کی ترتیب دیکھیں، اگر یہ دیکھیں تو عظمت مصطفیٰ کا ایک چشمہ پھوٹے۔ وہ کیسے؟ ادھر دیکھیے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ترتیب لفظی، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا اور انسان کو پیدا کیا۔ پتہ چلا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کسی کو قرآن سکھا دیا گیا تھا۔ یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی اسی مقام پہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو خود پڑھایا ہے، خود سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے جو محبوب ہیں یہ اللہ سے ہر چیز سیکھ کے آئے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا شاگرد ہے۔
اب قادیانیوں سے پوچھو کہ جو تمہارا ہے جس کو تم جھوٹا وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو وہ پڑھا لکھا ہے؟ ہاں بالکل، وہ تو کئی سکولوں دے وچ کھجڑ ہوندا رہیا ہے، دشمنی احمد پہ شدت کئی سکولوں یونیورسٹیاں کھجڑ ہوندا رہیا ہے۔ میں کہا اچھا، میں نے کہا اس کا سکولوں میں پڑھنا اور اس کے استادوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا ہے، چونکہ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اسے رب پڑھا کے بھیجتا ہے۔ توجہ بھائی توجہ، پہلا مسئلہ یہ خصائص نبوت ہے ایک۔ اب دوسری خصوصیت بھی سنیے، جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے اس کے لیے دوسری خصوصیت یہ ہے وہ اللہ کا نبی جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے، خصوصیات میں سے ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہو گیا، صدقے جاواں، جو کہا ہو گیا۔ بلکہ یہاں تک بات ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، مظاہر حق کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، کہنے لگا میری دھی مر گئی ہے، میں نے پتہ لگا تسی مسلمانہ دے نبی ہوتے جی وہ زندہ ہو جاوے نا تو اڈے کہن تے میں کلمہ پڑھ لگا۔ حضور نے فرمایا بس آہی کام وہ اینا ہی کام ہے، یہ کام ہی کوئی نہیں، فرمایا ہے ہی کوئی ساڑھے آتے۔ آپ نے فرمایا بتا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی فلان جگہ پہ ہے، بعض میں ہے کہ قبر میں تھی۔ آپ نے فرمایا چل سانو قبر دے لے چل، صدقے جاواں صدقے جاواں۔ آپ قبر پہ گئے، فرمایا بتا نام، نام بتایا، آپ نے نام لیا، قبر دے وچوں بولی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے، توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ کوئی نہیں ہے؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ حضور تشریف فرما تھے، ایک شخص آ گیا، حضور آپ نے کنواں نکالا ہے اپنے علاقے میں، بڑی محنت کی ہے، پانی کوڑا نکلے ہے، حضور ساڈے بندے بڑے پریشان ہیں تے اتھوں دے یہودیاں نے بھی رل کے آکھیا ہے کہ تواڈے نبی دا معجزہ مشہور ہے کہ جتھے وہ کلی مبارک فرما دین یا لواب دہن پا چھڈن نا وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، تے اگر وہ ایک خوہ میٹھا کر دے تو اسی کلمہ پڑھنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، آپ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ آپ کے کنویں کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے کنویں کا نام ہے بیسان۔ آپ نے فرمایا نہیں یار یہ نام غلط ہے، آپ اس کا نام رکھیں نعمان۔ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے، فرمایا جا چیک کر میٹھا ہوگی۔ جو کہا وہ ہو گیا۔ جب وہ واپس گیا تو اس نے دیکھا علاقے والے بھی بندہ تے کرنا ہوتا پہ، حضور تے نال آئے نہیں، پریشان ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان بہت تھا۔ وہ لوگ کا پوچھا حضور نہیں آئے؟ کہنے لگے حضور نے کی کرنا جدو ساڈا کام ہی ہو گیا۔ میں کہا خوب میٹھا ہو گیا کہ ہو گیا ہے؟ وہ جو بڑا یہودی تھا وہ کہنے لگا ہے کہ ہو سکتا ہے، مسئلہ بتا۔ اس نے کہا ہمارے حضور نے نام بدلا، کہندا لے نام بدلنے کے نال ہی میٹھا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا باجی چیک کر لے، ایتھوں چیک کیتا تو میٹھا نکلیا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا سنا، کہندا نہیں میں باہر نکل دو بھی چیک کرنا۔ انہوں نے کہا تو چیک کر لا، اوتھے گیا، کہندا نہیں میں ادھروں بھی چیک کرنا۔ تانوں پتہ پھر مچھلی ہمیشہ پتھر چٹ کے مڑدی ہوندی نا۔ چواں پاسے آیا تے جدوں چوں یاراں دا چوتھا گھٹ بھریا نا تے نال ہی پائنتن پاک دے نام دا کلمہ پڑھ کے اوتھے ہی مسلمان ہو گیا۔ کہندا یار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ کوئی نہیں ہے جناب؟ میں بالکل بڑی جلدی میں نے ساحل دیکھ لیا ہے، بس کشتی کو کنارے لگانے والا ہوں، پھر بٹھے بول دے پے ہو یار۔ ٹھیک ہے، یہ نبی کی خصوصیات میں سے ہیں کچھ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے، جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ مرزے نو پڑھ کے ویکھ لو، جو آکھے اللہ دے فضل نہ ہو یہی نہیں۔ اب یہ وقت ہوتا تو میں یہیں پہ بات بتاتا۔ کہندا جی میرے منڈا جمنا ہے، گھر خیر میرا ہے، منڈا جمنا ہے۔ اوہ کڑی جا سارے لانتا کلی ہوئے کی ہویا ہے؟ اور کہندا نہیں اگلی باری ٹرائی اگین، اگلی باری جموں، اگلی باری منڈا تو جمیا، لیکن اس نے پہلے پتا کیا کہا تھا؟ اے جڑا منڈا ہونا ہے نا بادشاہ بھی برکت لین گے، عام منڈا نہیں جی ہونا۔ وہ ہوں میں اپنے حساب کے نال کئی گلاں کرتا ہوں اور انہوں کئی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت سختی کرتا، وہ سختی نہیں ہو پائی، اسی ہر شاید چھان کے تھوڑی چوڑی پا اصل حقیقت ہے لوگ ہی سمجھنے پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج بھی تو سنتے ہی بیٹھے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں منڈا تو جم پیا
لیکن وہ تھوڑے دنوں تو بعد ہی مر گیا. میں آخیا وہ تو کہتا سی بھی بادشاہ بھی جھوڑیاں بھر کے جان گے, سوا مہینہ بھی جیتا رہتا تو چلو خسرے دیا جھوڑیاں بھر جاتی تو خسرے بھی ویلے گئے چے جائے کہ بادشاہ مانو کچھ لبے. میں آخیا یہ آستانہ مصطفیٰ دا ہے جیڑا آندا سی نبی جھوڑیاں بھر کے عطا فرما چاہتے. تاجدار ختم نبوت, نعرہ رسالت. اللہ. ابھی پیر صاحب نے آپ کو ایک روایت سنائی ہے, میں سن رہا تھا کہ وہ بندہ آ گیا اور تھا بھی یہودی, کہنے لگا جی مینوں بکری ایک چاہی دیئے, تے فرمایا سوٹی پھاڑ تے سارا انجڑ ہی لے جا. بولو تے صحیح, حضور کی عطا ہے نا میرے بھائی. یہ بات بہت لمبی ہے. شفا کے اندر قاضی یاد رحمۃ اللہ نے لکھا, نبی پاک ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے, ایک دیہات کا بندہ آیا ہوا تھا, توجہ ہے پران سیٹوں والوں کی. اس نے جب مال لیا نا, وہ نسا گیا پنڈ چل کے دسیا ایک کو کہہ دو بھراوا تیرے کول مال ہے نہیں, حضور بانٹتے پہ نہیں, دوڑ کے جا. انہیں چکی چادر سٹی موڈے تے دوڑ دے مدینے پاک آئے, دیکھا تے حضور تقسیم کاری فرما کے تے آپ بالکل صحابہ کرام چ بیٹھے سن. تے وہ جدو آیا نا, آقا کریم نے فرمایا, بعض بندے دے چہرے تے سوال نے فرمایا اورے آ یار کدھر آیا؟ حضور مجھے ایسے ایسے میرے دوست نے بتایا تھا مال دے رہے ہیں, تو میں ڈاڈا غریب ہوں, میں تو لین آیا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تیری کی صلاح بھی ہوں تو خالی جائیں. آواز کمزور آنی, جڑے کھلوتے ہو تو آڈی بھی آواز یہ نکلی ہونی چاہیے نا, تو خالی جائیں گا. کہنے لگے بھی حضور پھر میں کی کرا؟ فرمایا فلاں دکاندار دے کول جل جا, انہوں جا کے میرا نام لے, جنہ چک سکتا ہے لے جا اپنے گھر. جاری ہے. اور قاضی یاز دی میں اپنی اکھاں دے نالے بات پڑھی ہے, حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حضور اتنا تکلف, فرمایا تکلف نہیں ہے, اللہ دیتا ہے میں بانٹ دیتا ہوں, بس. سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو جو اللہ کا سچا نبی ہوتا وہ جو کہتا ہے وہ بولو تو صحیح نا. پہلے نبی کی سچے نبی کی خصوصیت کیا کہ وہ کسی کا شاگرد ہے, یہ جو شاگرد ہے تو پھر یہ تو جھوٹا ہے, اور دوسری کا جو کہتا ہے ہو جاتا ہے تو ایک بھی نہیں ہوئی تو پھر جھوٹا ہے. تیسری بات جو سچا نبی ہوتا ہے نا, اے بڑی ٹیکنیکل بات ہے, پتر ادھر دیکھیے سونے اور ٹردے پتر چھڑ نام صاحب انہیں غور دے نال سن دے پہلے موقع دیو, تسی بھی تو سنو جدو انہوں نے بعد اکرامی بہت ہوئے نا, ایک بندے آ کے کہتے یار چھوڑ چھکرے پتہ نہیں سیٹ سنبھالے کہ نہ سنبھالے, اور پتہ نہیں وہ اتنے بیٹھا کہ نہیں بیٹھا, دیکھو پورے شہر کو سنبھالی پھرتا. سمجھ آئی نا جی؟ کیا مکہ تے کیا مدینہ تے کیا بغداد, ہر پاسے جوانوں نو لے کے جاندا ہے تے ذوق لاؤ انج دا. اور میں سمجھنا کہ اے بچہ پتہ نہیں سجے کھبے ہو جاندا, لیکن جدو دے انج دے بزرگاں دی نسبت ہے تے اے کامیاب ہے بچہ. جننے حضرات بیٹھے ہو نا اپنے بزرگاں دے نال اپنا تعلق رکھیا کرو, شرم نہ محسوس کریا کرو کہ میں ٹیلی فون کرا میں جاواں نہ, اینڈ نہ کریا کرو. تسی اپنا تعلق رکھو صحیح, اللہ تعالیٰ ویکھے جے کیویں برکت عطا فرما چاہتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ذرا ہن توجہ فرمایا جی. جڑا سچا نبی ہوندا ہے نا, وہ دی تیسری خصوصیت ہے کہ وہ اپنی وحی اپنے ہاتھ نال نہیں جے لکھدا. یہ نبی کی خصوصیت میں سے ہے, اپنی وحی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا جو سچا نبی ہوتا ہے. حضور اکرم علیہ السلام کے صحابی ہوئے جو کاتب وحی تھے, جیسے حضرت میر معاویہ بھی ہیں, دوروں والی ہے جناب, ٹھیک ہے, یہ کاتب وحی ہوئے ہیں بہت سارے صحابہ کرام, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے وحی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی. ہاں چند بادشاہوں کو خط لکھے ہیں تاکہ لکھنا بھی حضور کی سنت بن جائے. آواز کمزوروں والی ہے, لیکن آپ نے اپنی وحی نہیں لکھی, چونکہ جو سچا نبی ہوتا ہے. چلو میں تو ایک اور صورت مسئلہ بدل لیتے, مفتی پوسٹ کی کہا جائے تو ساتھ سب کہتے ہیں نا صورت مسئلہ بدل لیتے. میں بھی علامہ مفتی غلام حیدر صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی کلاس میں بیٹھ کے پڑھتا رہا. بولو تو سے جامعہ قادری آتے ہیں, بولو نا سبحان اللہ یار, ٹھیک ہے. مجھے بھی چند دن ان کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے مفتی کورس کے اندر, اگرچہ میں پورا نہیں کر سکا, میں کیا ضرور ہوں. تو آپ کی کیا مٹھی طبیعت, حضرت چہرہ دیکھ کے بندہ راضی ہو جاتا ہے. کیوں مفتی صاحب کیا بات ہے, اینج نہ دے گلاب کا پھول کھڑے آتے. بہت پیاری شخصیت تھی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. توجہ ہے, حضرات دھیان کریا جے جڑی میں گل کر رہا تھا. گرامی قدر حضرات, جب وحی آتی تھی نا تو ابتدا میں نبی پاک علیہ السلام پڑھتے تھے, جیسے جبرائیل پڑھتے تو حضور بھی پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا لا تحرک بہ لسانک, فرمایا محبوب جب جبرائیل آ کے وحی پڑھے نا تو آپ نے پڑھنا تو دور کی بات ہے, اپنی زبان اقدس و انور کو حرکت بھی نہیں دے, خاموش
خاموش ہو کے آپ نے سننا ہے. اچھا یہاں یہ بھی بتا دوں کہ خاموشی کیوں کہی گئی تھی. مفتی احمد یار خنیمی نے 2 مسئلے لکھے. فرمایا ایک تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سننے والا خاموش رہے. ہائے 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 بڑی ڈونگی جئی گال جے سمجھ آ گئی ہے تا یہ بڑی ڈونگی جئی گال جے. اور یہی احناف کا مسلک ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سننے والا خاموش رہے پاویں وہ باہر ہوئے یا نماز دے وچ ہوئے. میں ان کی تقریریں سنیے تو پھر سواد آئے. اچھا ایک بات تو یہ ثابت ہوگی. اور دوسری کیا تھی اس بات نے حضرت مجھے بڑا لطف بڑی چس آئی کہ لگتا ہے تو بھی سر کو پیرا کہیں چس آئے گی. اور بات یہ ہے فرمایا محبوب جب جبرائیل وحی پڑھے نا تو آپ نے نہیں پڑھنا چونکہ دنیا کا کوئی کم ذہن بندہ وہ یہ نہ کہے کہ جبرائیل پڑھاتے تھے اور حضور پڑھتے تھے. فرمایا نا جبرائیل کی ذمہ داری ہے صرف لانے والی رہ گئی پڑھنے پڑھانے والی وہ تو رب نے ہی محبوب کو پڑھا دیا ہوگا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. ایک خصوصیت اور رہ گئی اور وہ بتا کے یہ آپ کی جان چھوڑوں گا. اس سے پہلے نہیں چھوڑ سکتا چونکہ گال بھی تو سرے لونی ہے نا. توجہ ہے سبق رات کی جناب. تو آقا کریم علیہ السلام کو آپ کو تو روک دیا گیا تھا کہ آپ نے بولنا بھی نہیں لکھنا تو دور کی بات ہے. کہ میں کہتا دسو بھی قادیانی ہو یہ جڑا تو اڈا سی نے بھی کچھ لکھا کہتا ہاں شیطانی خزائن لکھی اپنے ہاتھوں کے نال لکھی شیطانی خزائن ہاں بالکل. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا یہ جو قادیانی ہیں یہ کافر ہیں. یہ ہماری پارلیمنٹ کا قانون ہے میرے ملک کا قانون ہے اور مجھے اپنے ملک پر فخر ہے. جو نہیں کر رہے مجھے ناز ہے سمجھ آئی. اور یہ میرا ملک ہے جہاں جی چاہے گا ہم جائیں گے اور یہ مسئلہ بیان کریں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. یہ میرا وطن ہے بھائی. یہ بنایا بھی میرے بزرگوں نے تھا بچایا بھی میرے بزرگوں نے ہے. صدقے جامع سنیو ہاتھ باندھ کے نہیں پہی دے رشتہ رکھا کرے جناب. تو یہ جب قادیانی کو کوئی کافر کہے تو آپ کو پتا ہے وہ پہلے تو پاکستان کے قانون پہ عمل کرتا ہے چونکہ یہ ہمارا قانونی حق ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہمارا قرآنی اور مذہبی حق بھی ہے. بالکل ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اسلامی ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق بھی نہ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں نہ اپنے عبادت گانے کے مینار بنا سکتے ہیں نہ یہ کوئی اسلامی اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں. پتہ ہے آپ حضرات کو یہ مسئلہ یاد رکھا کریں. اسی کی طرف پیر صاحب توجہ فرما رہے تھے آپ کی توجہ دلا رہے تھے. ان مسئلوں کو یاد رکھا کریں. تو اس نے جو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اس کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل. اور یہاں ائمہ مفسرین کرام نے لکھنے والی بات ہے جو نبی ہوتا ہے نا وہ لکھتا ہی نہیں اپنی وحی کو. کیوں نہیں؟ اب آپ چپ ہو گئے. حضرات علماء تو لطف لے رہے ہیں نا چہرے کی مسکراہٹ ہی دسی جاتی ہے لیکن اللہ کرے میری زبان پہ آسان ہو جائے اور عوام کو بھی سمجھ آ جائے. نبی کیوں نہیں لکھتا؟ میں مٹھا گیا بولنا گا چس ثابت بولیا جے. کہتے ہیں لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہو. لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہو. تو جو حضرت ابو ہریرہ جیسوں کو حافظہ عطا کرے پھر اسے کیا ڈر ہو. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. کیا کہنے تو سواد آیا کوئی نہیں آیا. لو جی آخری گل تو پھر چھٹی. لیکن اسے پہلے ایک بات کہوں بدری چینل دیکھ رہے ہوں گے ہوں بچاڑیا بھی ہو گیا ہے. دیکھا کرو مدنی چینل. یہ دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم و تحریک ہے تے لوہے دے لٹھ ورگے سنی جے. سمجھ آ رہی ہے. جتنے علماء مشائخ و سادات بیٹھے ان کے تعاون اور دعاؤں سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. آپ سے بھی گزارش کروں تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ. تعاون کی کئی قسمیں ہوتی ہیں چندے سے بھی بندے سے بھی دعا سے بھی دفاع سے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں. اللہ خیر و برکت ہے. پھر اب واپس آئیے چونکہ جنہاں دا میں ٹکر کھاتا جی میں ہو کرا نہ دے تو پھر اپنا رانجھا راضی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اب آئیے چونکہ میں حضرت عطار کا مرید ہوں. آخری بات اور اس کے بعد پھر آپ کو اجازت. مسئلہ ختم نبوت پر ٹیکنیکل بات. جو نبی ہوتا ہے نا اس کی خصوصیت میں سے ہے وہ جس جگہ پہ پردہ کرتا ہے یعنی فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ اسے دفن کیا جاتا ہے. نہیں نہ سمجھے. دیکھو علماء بولے ہیں انہوں پتہ لگ گیا بھی میں کیا کنواں. اللہ کر کے میری عوام کو سمجھ آ جائے. یہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے. اور یہاں پر میں سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں بھی حاضری لگوانا چاہتا ہوں اگر جا کے
اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اور یہ بات بڑی سننے والی, آپ کو پتہ ہے اس امت میں نبی پاک نے جب پردہ فرمایا تو سب سے پہلا مسئلہ بعد میں کون سا آیا تھا اور کس نے حل کیا تھا؟ یہ سنیں, سب سے پہلا مسئلہ یہ اٹھا تھا اس امت میں حضور کے پردہ کرنے کے بعد کہ نبی پاک کو دفن کہاں کرنا ہے. اور کیجئے, سب سے پہلا مسئلہ, اور آپ کو پتا ہے سب سے پہلا مسئلہ حل کس نے کیا تھا؟ اس ذات کا نام تھا سیدنا صدیق اکبر. اب کہتے تھے حضور اکرم علیہ السلام کا جو قبر اطہر ہے وہ کہاں بنائیں؟ کچھ نے کہا بقیع میں, کچھ نے کہا یہاں, کچھ نے کہا احد, کچھ نے کہا ادھر, یعنی اپنی اپنی رائے تھی. صدیق اکبر آپ فرمانے لگے میں بتاؤں کہ کہاں دفن کرنا ہے. اب صدیق اکبر کے لیے بھی بولا کریں, یہ مزاج جب سب کے لیے برابر ہوگا نا تو پھر لطف آئے گا. سبحان اللہ, اور یہ اب مزاج برابری والا اپنے سٹیج پہ رکھیں, بولنے بلانے کے لیے, اشعار پڑھنے کے لیے, سمجھ آئیے, اپنے سٹیجوں سے انصاف کریں. جب انصاف ہوگا تو خیر ہو جائے گی. سیدنا صدیق اکبر جب بولے تو سبھی چپ ہو گئے. ابھی ان کی بات میں وزن ہوگا, کیوں؟ رازدار مصطفیٰ جو ہیں کہیں گے وہ ٹھیک ہو. کہا میں نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا تھا کہ نبی کہاں دفن ہوتا ہے, تو آپ نے مجھے بتایا تھا نبی جس جگہ پہ پردہ کرتا ہے اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے. اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ نبی کو دفن کہاں کرنا. اور دوسرا مسئلہ, آج جو ہم مکروہ آوازیں سنتے ہیں کہ نبی پاک جب فوت ہوئے تھے تو صرف 3 صحابی تھے, باقی سارے بھاگ گئے, کسی نے جنازہ نہیں پڑھا تھا, کہ میں کیا پھر مسئلہ کے نے دسیا سی. زندہ بندے سنی بولیں, سنی بولیں, سنی بولیں ہیں. مسئلہ بتایا کس نے تھا؟ صدیق اکبر نے. تو میں نے کہا پھر یہ 2 مہینے بعد ہی بتایا ہوگا. اور کہ نہیں نہیں یہ تو اسے ویلے ہی دسیا سی. تو میں کہا پھر قوم روئے بھی دس بھی ہوتے, صدیق بھی ایسی. یہ مسئلہ بھی سن لیں. اچھا اگر یہ بات بھی سمجھ آ گئی, عقیدہ بھی سمجھ آ گیا ہے, اب آ جاؤ آخری بات. قادیانیوں سے پوچھو, ہاں بھائی ہمت کرو. میں اتنی میں پوچھتا اس قادیانی نے پوچھو جہدے حلال دی ٹاکی لگی ہوئے, چونکہ حلال دی ٹاکی ہوئے قادیانی ہو ہی نہیں سکتا. وہ جی میں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا. آپ کسی قادیانی سے بولے یار سانو ایک گل کا جواب چاہیے, ہمت کر, 10 قادیانی مریا کتے سی, لے ماں مر جائے گی, جگہ نہیں دسے. میں مسجد چ بیٹھا وہ صاحب نہیں دساں گا. لاہور برانڈریتھ روڈ, وہ دے اوتے ایک بلڈنگ, وہ دی وچ ایک لیٹرین سی, یہ لیٹرین دے وچ مریا. قادیانیاں دا جڑا بڑا گرو سی نا اوتھے مریا. انہاں نوں آکھو ساڈا تہاڈا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جے تسی اینوں سچا کہندے ہو تسی ساڈے نزدیک تے سارے ہی فارغ ہو. او لو لنگر بھی ہے گا تے جے تہاڈے بقول ہے تے نبی دے خصائص دے وچوں جتے بہت ہوندا تے دفن ہوندا ہے, تے ہن ادا منہ دیو فلش دے وچ. آگے سمجھنے شاید بہت خوب حقیقت بیان کرنا سمجھ آ رہی ہے. اور جنی دیر سائے سائے اے تپ بیان کرنی اس تو بغیر اپنا چارہ جو کوئی نہیں ہے نا جی. گرامی قدر حضرات, یہ ہے مسئلہ ختم نبوت, اور کئی پہلوؤں سے میں نے کوشش کی کہ اس سے پردہ ہٹائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اللہ رب العزت ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کا سچا پہرے دار بنائے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چودھری صاحب القدر صاحب راما سمر آباد قاری صاحب کو یہ فریم پیش کریں گے. قبلہ پچھلے دنوں قادیانیوں نے فائرنگ کی اور ایک لڑکا جو ہے اس کے 4 فائر لگے, تو اس کے بھائی کے لیے بھی ہم نے یہ تحفہ رکھا ہے. یہ دیو